الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمامی احباب بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محتشم، آج کی اس پروقار تقریب میں تشریف لانے پر جو کہ قائد ڈے کے حوالے سے سجائی گئی ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی 69ویں سالگرہ کے موقع پر، جنم دن کے موقع پر ایک دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں تشریف لانے پر میں تمام احباب جو آج اس پنڈال میں موجود ہیں سب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چند منٹ حاضری پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سامعین محتشم، تحریک منہاج القرآن کیا ہے اور سیدی حضور شیخ الاسلام کی خدمات کیا ہیں، آپ تمام احباب بخوبی واقف ہیں۔ سامعین محتشم، آج سے 72 سال پہلے کی بات ہے، 1948 کا سن ہے، پاکستان بنے ہوئے 1 سال گزرا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے اللہ رب العزت کے گھر میں حاضر ہیں۔ حجاز مقدس میں حاضر ہو کر وقت تہجد ہے، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، دعا مانگتے ہیں، اے میرے مالک و مولا، ابھی میری اولاد نرینہ نہیں ہے، آج تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مجھے اپنی جناب سے اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک، آج تو اولاد عطا فرما، تو میرے ساتھ کرم اور برکتوں کا نزول فرما، لطف و کرم نازل فرما۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تیری دی ہوئی اس نعمت کو تیرے در پر واپس لے کر آؤں گا، تیرے حبیب مکرم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں گا۔ وقت گزرتا ہے، 3 سال گزرتے ہیں۔ 19 فروری 1951 میں حضور سیدی شیخ الاسلام جنگ کی سرزمین پر جلوہ فروز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے والد گرامی کو خوشی سے سرفراز فرما دیا۔ آپ کے والد محترم نے اسی وعدے کو یاد رکھا اور 12 سال کی عمر ہے شیخ الاسلام کی۔ 1963 میں 1963 میں دوبارہ آپ کو لے جاتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے در اقدس پر، روضہ مقدس پر کھڑے ہو کر محمد طاہر کا بازو پکڑتے ہیں اور بازو پکڑ کے روضہ اقدس کے قریب کر کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا جو وعدہ تھا اسی وعدے کو نبھانے کے لیے آج حاضر ہوا ہوں۔ یہ محمد طاہر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ سے التجا ہے، ایسا بنا دینا محمد طاہر کو کہ پوری دنیا میں داعی اسلام، مبلغ اسلام اور اسلام کا داعی بن کر لوگوں میں آپ کے دین کی خیرات کو بانٹتا پھرے گا۔ پھر وہی دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی نگاہ ہوئی اور اللہ رب العزت نے ایسے علوم و معارف کے خزانے عطا فرمائی۔ آج دنیا عرب ہو، دنیا عجم ہو، افریقہ ہو، امریکہ یا کینیڈا، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی خدمات پر خراج عقیدت، خراج تحسین نہ پیش کیا جاتا۔ سامعین محتشم، دنیا کا اصول ہے، قاعدہ ہے، کسی کو کسی چیز کا ایکسپرٹ بندہ چاہیے ہو، کہتے ہیں جی محدث چاہیے، فیصل آباد چلے جائیں، کوئی مفکر چاہیے، کہتے ہیں لاہور میں فلاں ملے گا، کوئی مجھے جو ہے فقیہ چاہیے، کہتے ہیں کراچی چلے جاؤ، وغیرہ وغیرہ، کوئی قانون دان چاہیے، سیاست دان چاہیے، اسلام آباد چلے جاؤ۔ آئیے آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرواتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، یہ جذباتی بات نہیں ہے، دنیا جانتی ہے۔ اگر آپ کو بیک وقت مفسر چاہیے تو شیخ الاسلام کی صورت میں موجود ہے، اگر آپ کو بیک وقت محدث چاہیے تو شیخ الاسلام کی صورت میں موجود ہے۔ یہ غرض یہ کہ اگر آپ کو محدث چاہیے، فقیہ چاہیے، مفکر چاہیے، مبلغ چاہیے، محدث چاہیے، محقق چاہیے، مصلح چاہیے،
مدبر چاہیے، مربی چاہیے، مصنف چاہیے، اخلاق کا پیکر چاہیے، ایک اعلیٰ قسم کا قانون دان چاہیے، ایک اعلیٰ قسم کا معیشت دان چاہیے، مستقبی انقلاب کا رہبر اور رہنما چاہیے، آپ کو ایک اعلیٰ قسم کا دانشور چاہیے، آپ کو تمام امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والا چاہیے، قدیم اور جدید میں حسین امتزاج کرنے والا چاہیے، آپ کو عزت و انکساری کا پیکر چاہیے، آپ کو اخلاق کا پیکر چاہیے، حلقہ یارہ میں بریشم کی طرح نرم چاہیے، حق و باطل کا معارکہ لڑتا ہوا چاہیے، اللہ کی بندگی کرتا ہوا چاہیے، حضور کی محبت کے جام لوگوں کو پلاتا ہوا چاہیے، اور سامعین عزیز محتشم آپ فیوزات غوثیہ لے کر لوگوں میں لٹاتا ہوا چاہیے، پوری دنیا کی سیر کر لیں، آپ کو ایک ہی شخصیت ملے گی جسے لوگ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہیں۔ ادھر شخصیت اور ادھر پھر آپ کے کارنامے، علمی اور عملی جدوجہد۔ سامعین عزیز محتشم جتنا کچھ میں نے بیان کیا، کسی کو مفسر ہونے پر کچھ چاہیے، محدث ہونے پر کچھ چاہیے، فقیہ ہونے پر کچھ چاہیے، عزت و انکساری کا پیکر ہونے پر کچھ چاہیے، غرض یہ کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں کسی طرح کا کچھ بھی چاہیے، شیخ الاسلام کا لٹریچر اس کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے، وہ قرآنیات ہو، وہ احادیث مبارکہ ہو، وہ فقہ ہو، وہ حدیث ہو، وہ اصول حدیث ہو، وہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا کی صورت میں امت کے لیے تحفہ ہو، ہر شے، قانون ہو، سیاست ہو، عورتوں کے حقوق ہوں، بچوں کے حقوق ہوں، طالب علموں کے حقوق ہوں، اس ملک میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور اسلام کا چہرہ جو مست ہو رہا تھا، میرے اس ملک پاکستان کا چہرہ مست ہو رہا تھا، اس کو کاٹنے کے لیے حضور شیخ الاسلام نے 1400 سال کی ہسٹری میں ایک 600 صفحوں پر مشتمل تاریخی اور مبسوط فتویٰ دے کر پوری دنیا میں اسلام کے چہرے کو نکھار کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ دہشت گردی پر آپ کی خدمات ہے۔ تو سامعین عزیز محتشم تعلیمات اور نظریات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اتحاد امت کے لیے لازم ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو مت اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت۔ یہ شیخ الاسلام کا 1982 میں تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی ہے۔ 1982 سے آج 38-40 سال گزر چکے ہیں۔ آپ شیخ الاسلام کے 7000 سے زائد لیکچر سن سکتے ہیں۔ آپ کو کسی ایک لیکچر کے اندر بھی تھوڑی سی بھی بو نہیں آئے گی فرقہ واریت کی، انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا عالم نے، عرب و عجم نے آپ کو سفیر امن کا ٹائٹل سے نوازا۔ اور پھر سب سے بہترین جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میرے پاکستان میں وہ وقت ہے، آپ کے سامنے ہے نا، کوئی بھی چیز آ جائے نا، کوئی بھی چیز ایک نمبر ہے۔ چائنا بڑا تیز ہے، فوراً سے اس کا ڈپلیکیٹ 2 نمبر نکال کے، وہ 2 نمبر نہیں، دراصل چائنا کا 1 نمبر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ والے تو موجود تھے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ والوں نے اس پاکستان میں بہت کچھ، بڑے صغیر میں بہت کچھ لٹایا ہے۔ اب بہت لمبی ہسٹری، خواجہ معین الدین چشتی سے لے کے داتا علی حجویری سے لے کر جتنے بھی آئے ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے اپنا علم بلند کیا، اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو ڈالا ہے۔ لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ڈپلیکیٹ ایسا آیا جس نے اسلام کے چہرے کو مست کر کے رکھ دیا۔ میرے شیخ الاسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تصوف کی روح جو ہے وہ نفس کی پاکیزگی کے اندر چھپی ہوئی، اور یاد رکھیے گا جو شریعت کی پاسداری نہیں کرتا ممکن ہی نہیں ہے وہ تصوف کی سمجھ بھی رکھتا ہو۔ اگر آپ کو یہاں جتنا بھی کوئی 2 نمبر چیز ملے گی جو شریعت کی پاسداری نہیں، دراصل وہ جاہل اور گمراہ ہونے کی سب سے بڑی نشانی اور علامت ہے، جس کی جڑ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے پچھلے 40 سالوں میں کاٹ کر امت کو ایسا تصوف کا نظام دیا ہے، محبت مصطفیٰ کا نظام دیا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی بندگی ہو تو سب سے پہلے شیخ الاسلام
الاسلام نظر آتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کی محبت کو بانٹنا ہو تو سب سے پہلے شیخ الاسلام نظر آتے ہیں۔ تعظیم مصطفیٰ کی بات ہو تو سب سے پہلے شیخ الاسلام نظر آتے ہیں۔ تو سامعین محتشم، یہی وجہ ہے آج خلفائے راشدین کی عظمت اور عزت پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو یہ 2020 کا سن ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے شیخ الاسلام نے کم و بیش 50 گھنٹے پر مشتمل ایک طویل کتاب کر کے اس فتنہ کو، اس جڑ کو آج سے 15 سال پہلے کاٹا۔ اور اگر صرف اس فتنے کو نہیں بلکہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی عظمت اور عزت پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو شیخ الاسلام تو فرماتے ہیں کہ میں تو جب بھی مدینہ المنورہ جاتا ہوں، مکہ المکرمہ جاتا ہوں، میں آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری بعد میں دیتا ہوں، پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوتا ہوں کہ اے سیدہ، آپ اپنے بابا سے گزارش کیجئے کہ اس نکمے کو اپنی ذات سے کوئی ٹکڑا عنایت فرما دے۔ وہ تو آقا کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار سے پہلے جاتے بھی نہیں ہیں۔ اگر اہل بیت اطہار کی عزت کا، عظمت کا اگر اس دنیا میں کسی نے چرچا کیا ہے، محبت کو بیان کیا ہے، بچے بچے کے دل کے اندر اس محبت کو پیدا کیا ہے، تو ببانگے دوہل عرض کر رہا ہوں، وہ ذات شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ولایت کا معاملہ ہو، وہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی بات ہو، یا اہل بیت اطہار کی جس طرح کی بھی بات ہو، شیخ الاسلام نے 1400 سالہ تاریخ نکال کر لوگوں کے سامنے رکھی، اور اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو سامنے سے محتشم، اسلام قیام امن کا دائی ہے۔ شیخ الاسلام نے انتہا پسندی اور دہشت گردی پر بہت خوبصورت فتویٰ بھی عطا فرما دیا، اور انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے ہر فورم پر شیخ الاسلام نے اپنی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 3 سال ہو گئے، پچھلے 3 سال 2 اٹینڈ میں نے خود کی ہیں کانفرنس، مذہبی رہنما پوری دنیا سے تشریف لاتے ہیں، وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، بدھ مت ہوں، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، منہاج یونیورسٹی ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ اس پلیٹ فارم پر آ کر وہ دنیا اسلام کو خود بتاتے ہیں کہ ہاں، اسلام کا چہرہ بڑا خوبصورت چہرہ ہے، اور اگر اس چہرے سے شناسائی ہماری کسی نے کرائی ہے تو وہ طاہر القادری۔ آپ نے سامنے سے محتشم تقریر کے آخر میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا۔ آپ تمام معزز مہمان تشریف لائے، کچھ مہمان ذرا دیر سے تشریف لائے۔ یہ میرے بچے بیٹھے ہیں منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے، انہوں نے آج انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے قائد کے ساتھ محبت اور والہانہ عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے تقاریر پیش کی، قصیدہ بردہ پیش کیا، نعت رسول مقبول، اور سارے نغمے ترانے آپ کے سامنے ابھی بھی پیش کرتے چلے جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے، اب ان بچوں کو الحمدللہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا ہو چکا ہے کہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، میں بھی پوری زندگی لیا میں رہا ہوں، سارے مدارس میں گیا ہوں، میں پورے اپنی جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہہ سکتا ہوں جناب، لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، اثر و رسوخ کہہ لیں، بلکہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، تو وثوق سے کہتا ہوں، لیا کے اندر کوئی ایک ادارہ مجھے ایسا دکھا دیجئے گا جہاں یہ بچے اس طرح سٹیج پہ آ کے بولتے ہیں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آپ کے سامنے ابھی ایک آدھ ہم ڈیمو ضرور پیش کریں گے، تو آپ سے گزارش اہل علاقہ ہے، تشریف لائے ہیں، اپنے بچوں کو منہاج کالج آف شریعہ اسلامک سائنسز میں داخل کروائیں۔ یہاں 6ٹھی کلاس کے اندر، اور اس کے بعد تحفیظ القرآن اور شریعہ اور دیگر کئی نقابت ہے، خطابت ہے، بچے کا کانفیڈنس ہے، سٹیج پر کس طرح آنا ہے، لوگوں کے ساتھ ملاقات کس طرح کرنی ہے، باہر جا کر لوگوں کے ساتھ رویہ کس طرح رکھنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کس طرح کرنی ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان اصلاً کس طرح لانا ہے، محمد مصطفیٰ کی محبت کو دل میں کس طرح بسانا ہے، آقا علیہ السلام کی ناموس کے لیے لڑنا کیسے ہے، اس نظام کو کس طرح توقیر کرنا ہے، اور اس نظام کے خلاف کس طرح لڑنا ہے، اس پاکستان میں عدل کا سویرا کیسے قائم کرنا ہے، اس پاکستان میں انصاف کا سویرا کیسے قائم کرنا ہے، انشاءاللہ یہ سب کچھ ان بچوں کے نظریات میں گھول کے پلائے
اور اس کے بعد آخری صرف بات، تحریک منہاج القرآن میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں جو میرے دیگر مہمان تشریف لائی ہے، آئیے آج اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایسی شخصیت کے سپرد کر دیجئے کہ بروز قبر بھی ہماری بخشش اور مغفرت کا سما ہو اور بروز حشر بھی ہماری مغفرت کا سما ہو۔ دیکھیے اللہ رب العزت کے حضور 5